الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بخاری شریف کا درس شروع کرنے لگے ہیں۔ نزہۃ القاری شرح بخاری کے صفحہ نمبر 220 پر ہے۔ حضرت امام بخاری نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کو بسم اللہ سے تو شروع فرمایا، مگر اللہ عز و جل کی حمد اور شہادتین سے شروع نہیں فرمایا۔ حالانکہ حدیث میں ہے، ہر عظیم الشان کام اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہے، اور دوسری حدیث میں ہے، جس خطبے میں شہادت نہ ہو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی مثل ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ اس کا سب سے صحیح اور تحقیقی جواب صرف یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں یہ نہیں کہ جب کچھ لکھنا چاہو تو حمد و شہادت کو پہلے لکھو بھی، صرف ابتدا کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے حمد اور شہادتین لکھنے سے پہلے زبان سے ادا کر لیے ہوں۔ دوسرا جواب بھی ایک وزن رکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں احادیث امام بخاری کی شرط پر نہ ہوں، تو ان پر ضروری نہیں ہوا کہ وہ اس پر عمل کرتے، جیسا کہ اس کے ایک راوی قرہ بن عبد الرحمن کو ضعیف کہا گیا ہے، اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ ابن حبان اور ابو عوانہ نے تصریح کی ہے۔ نیز یہ حدیث نسائی میں سعید بن عبدالعزیز سے بھی مروی ہے۔ اس متابعت سے قرہ کی وجہ سے جو ضعف تھا ختم ہو گیا، لیکن واقعے میں کسی حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہے، اور امام بخاری کے نزدیک صحیح ہونا اور بات ہے۔ اس کے چند اور بھی جوابات دیے گئے ہیں، مگر وہ صحیح نہیں۔ مثلا یہ کہ یہ ارشاد خطبوں اور تقریروں کے ساتھ خاص ہے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اپنے خطبوں کو وہ کسی شعر سے شروع کرتے تھے۔ اس کے رد کے لیے فرمایا، اس پر دلیل یہ ہے کہ اگر ایک گنوار آیا اور بغیر حمد کے تقریر شروع کر دی تو حضور نے فرمایا، اس سے ظاہر ہے کہ خطبوں کے لیے ہے۔ یہ جواب اس لیے صحیح نہیں کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، واقعہ کی خصوصیت کا نہیں ہوتا۔ جب ارشاد عام ہے کہ فرمایا ہر شاندار کام، تو اسے عام ہی رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں صرف بسم اللہ ہے۔ علاوہ ازیں سلاطین کے نام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو والا نامے بھیجے تھے ان میں صرف تسمیہ ہے، حمد نہیں۔ اس جواب میں یہ خامی ہے کہ چونکہ تاریخ معلوم نہیں، اس لیے دعویٰ نسخ درست نہیں۔ ثانیاً اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ صلح حدیبیہ وغیرہ سے پہلے کا یہ ارشاد ہے، تو بھی نسخ کا دعویٰ درست نہیں، اس لیے کہ نسخ کے لیے ضروری ہے کہ ایسا تعارض ہو جو اٹھ نہ سکے، اور یہاں ایسا نہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان مکتوبات میں حمد کا ترک بیان جواز کے لیے ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا، امام بخاری نے یہ نہیں پسند فرمایا کہ ارشاد رسول پر اپنے کلام کو مقدم کریں۔ باب اور سند کا مقدم ہونا باعتبار ظاہر کی ہے، حقیقت میں یہ دونوں مؤخر ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں حدیث کے توابع میں سے ہیں۔ یہ جواب اس لیے درست نہیں چونکہ تقدیم ہوتی ہے حمد الہی کی تقدیم میں کوئی حرج نہیں، پھر چونکہ یہ معمور ہے اور معمور بہی پر عمل ویسے ہی ہوگا جیسے حکم کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی سوء ادب نہیں۔ ترجمہ باب اور سند کی تقدیم کا یہ عذر کہ حقیقتاً مؤخر ہے بے معنی ہے، اس لیے کہ اعتبار ظاہر کا ہے اور ظاہر میں یہ مقدم ہے۔ ایک یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ چونکہ سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوئی،
اس میں صرف بسم اللہ ہے، حمد نہیں۔ یہ جواب یوں ساکت ہے کہ اولاً سورہ اقرا کے نزول کے وقت بسم اللہ کا نزول ثابت نہیں۔ ابھی تیسری حدیث آتی ہے، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں۔ ثانیاً اعتبار قرآن مجید کی ترتیب عثمانی کا ہے جو منزل من اللہ ہے، اس میں بسم اللہ کے بعد حمد بھی ہے، اور یہ کہنا کہ یہ حمد و ثنا حمد نہیں تعلیم کے لیے ہے، ادعا بے دلیل ہے۔ الغرض اس قسم کے اور بھی جوابات دیے گئے ہیں مگر وہ سب بے وزن ہیں۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں حمد واجب نہیں، مستحب ہے۔ مستحب پر ثواب ضرور ملتا ہے لیکن ترک پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر امام بخاری نے ترک کر دیا تو ان پر کیوں مواخذہ ہوتا ہے؟ اس لیے یہ سوال ہی سرے سے اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ عہد قدیم میں یہی طریقہ تھا کہ مصنفین صرف بسم اللہ پر اکتفا کرتے تھے۔ موطا امام مالک، مصنف ابن عبد الرزاق وغیرہ کا یہی حال ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علقمہ بن وقاص لیثی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر پر یہ کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے لوگو، اعمال نیت ہی پر ہیں۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کی جانب ہو کہ اسے شادی کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد نزہۃ القاری شرح بخاری میں اس کی شرح لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ہے۔ لکھا ہے کہ یہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ 39 مردوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے سن 6 نبوی میں ایمان لائے۔ تیئیس جمادی الاخر بروز شنبہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 13 ہجری 23 جمادی الاخر بروز شنبہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز فجر میں زخمی کیا۔ 3 دن کے بعد 28 ذوالحجہ بروز 2 شنبہ شہید ہوئے۔ روضہ پاک میں حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں دفن ہوئے۔ عمر مبارک 63 سال ہوئی۔ 10 سال 6 مہینے 5 دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نیابت رسول کا حق ادا کیا۔ انہی کے عہد خلافت میں وقت کے 2 عظیم فرعون کیسر روم اور کسرا ایران کے 1000 سالہ جابرانہ ظالمانہ سلطنتیں پاش ہوئیں۔ عراق، ایران، مکران یعنی بلوچستان، شام، فلسطین، مصر وغیرہ بڑے ممالک اسلام کی زیر نگی ہوئے۔ 4 دانگی عالم اسلام کی ہیبت اور شوکت بیٹھ گئی، جیسا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی۔ ابو حفص کنیت فاروق اعظم لقب ہے۔ ان سے 537 حدیثیں مروی ہیں۔ صحابہ میں عمر بن خطاب نام کے اور کوئی صاحب نہیں، البتہ راویان حدیث میں اس نام کے 6 حضرات ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ عمر تام کے 23 اور حضرات ہیں، عمر نام کے 23 اور حضرات ہیں، اور عمر نام کے 200 سے زائد صحابہ کرام ہیں۔ عمر اور عمر لکھنے میں یکساں ہی ہے، اس لیے امتیاز کے لیے عمر کے ساتھ واو لکھا جاتا ہے، اور عمر بغیر واو کے
جو واو کے ساتھ لکھا ہو وہ امر ہے، عین کے فتحہ اور میم کے جزم کے ساتھ، اور جو عمر بغیر واو کی ہے یہ عین کے دمہ اور میم کے فتح کے ساتھ ہے۔ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام امت سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، پھر اشرا مبشرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس حدیث کی حیثیت، ابن مندہ کی تصریح کے مطابق یہ حدیث علاوہ حضرت عمر کے، حضرت علی و حضرت سعد و حضرت ابو سعید خدری و عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عمر، انس و ابن عباس، عبداللہ بن عمر و انس و ابن عباس و معاویہ و ابو ہریرہ و عبادہ بن صامت و عتبہ بن عبد الاسلمی و حزال بن سوید و عقبہ بن عامر و جابر و ابو ذر و عتبہ ابن منذر اور عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابن مندہ کا یہ قول اگر صحیح ہے تو یہ حدیث متواتر ہے، مگر اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث صرف حضرت عمر ہی سے مروی ہے، اور ان کے بعد یحییٰ بن سعید انصاری تک اس کے راوی ایک ایک رہے۔ یحییٰ بن سعید کے بعد یہ حدیث پھیلی۔ ابو سعید محمد بن علی کشاب نے کہا کہ 150 اور ابی مندہ نے کہا کہ 300 سے زائد۔ حافظ ابو موسیٰ مدینی اور ابو اسماعیل ہروی نے کہا کہ 700 حضرات نے یحییٰ بن سعید سے اس حدیث کو روایت کیا۔ اس پر کچھ کلام بھی کیا گیا ہے، مگر عند تحقیق یہ حدیث صحیح غریب مشہور ہے۔ یہ ام الاحادیث ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد کو 20 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ ان میں 19ویں یہ تھی کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں منتخب کی ہیں، ان پر اعتماد کرنا، پھر انہیں 5 حدیثوں کو ذکر فرمایا۔ سبب ارشاد، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے یہ شرط رکھی اگر تم مدینہ ہجرت کر کے چلو تو تم سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے ہجرت کی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ان کو ہم لوگ مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ بحوالہ طبرانی معجم کبیر۔ اس پر علامہ ابن حجر نے اعتراض فرمایا کہ یہ محض قیاس ہے، اس واقعہ کو سبب ارشاد ٹھہرانا درست نہیں، اس لیے کہ روایتاً ثبوت ضروری ہے اور روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح ابن بطال مشہور محدث نے بحوالہ ابن سراج یہ بتایا کہ اسلام سے پہلے عربی اپنی لڑکیوں کا نکاح عجمی نسل کے لوگوں سے نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں سے نکاح ہونے لگے تو بہت سی عجمی نسل ہجرت کر کے مدینہ پہنچے کہ ہمارا نکاح عربی عورتوں سے ہو جائے۔ اس پر یہ ارشاد فرمایا، اس پر وہی ایراد ہے کہ اس کا کیا ثبوت کہ اسی وجہ سے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ کہنا کہ ان لوگوں نے اسی روایت پر اطلاع پائی جبھی تو اسے سبب ٹھہرایا، یہ جواب پہلی وجہ میں بھی چل سکتا ہے کہ جن لوگوں نے مہاجر ابن قیس کے واقعہ کو سبب ٹھہرایا انہیں بھی کوئی روایت معتمد ملی ہوگی۔ واللہ۔ اچھا، حدیث میں جو فرمایا گیا نا انما الاعمال بالنیات، تو الاعمال کی شرح میں نزہۃ القاری میں ہے یہ عمل کی جمع ہے، یہ اور فعل مرادف ہیں، مگر عند الاطلاق افعال سے مراد افعال جوارح ہی ہوتے ہیں، اور اعمال عام ہے، افعال جوارح، افعال لسان، افعال قلب، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کی دلیل بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان۔ پوچھا گیا پھر کون؟ تو فرمایا جہاد۔ پھر دریافت کیا گیا پھر کون؟ فرمایا حج مقبول۔
یہ عبادات، محرمات، مکروہات، مباحات سب کو شامل ہے، مگر یہاں مراد صرف اعمال صالحہ ہیں اور بنظر دقیق مباحات بھی۔ حدیث میں جو لفظ ہے نجات، اس کی شرح میں ہے نیت کی جمع ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، اور شریعت میں عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں بحوالہ تلویح۔ ارادہ، عزم اور قصد، اس کا فرق بیان کیا گیا شرح میں۔ محققین کے نزدیک ارادہ اس صفت کو کہتے ہیں جس سے دو متساوی چیزوں میں ایک کو ترجیح دی جائے، خواہ تقدیم ہو خواہ حادث، خواہ قدیم ہو خواہ حادث۔ نیت، عزم، قصد تینوں میں ارادہ حادث مراد ہے، اسی لیے ان کا اطلاق باری تعالیٰ پر نہیں ہوتا، بخلاف ارادے کے کہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے۔ عزم وہ ارادہ ہے جو فعل پر مقدم ہو، قصد وہ ارادہ ہے جو فعل سے متصل اور فعل کے ساتھ پایا جاتا ہو، نیت وہ ارادہ ہے جو عمل سے متصل و مقترن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عمل کی غایت بھی ملحوظ ہو۔ مثلا ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، سفر شروع کرنے تک عزم ہے، سفر شروع ہونے کے بعد قصد، اور اگر اس میں یہ بھی ملحوظ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے تو نیت۔ امام شافعی کا مذہب، وضو میں نیت شرط ہے یا نہیں؟ امام شافعی وغیرہ کا نزدیک وضو میں نیت شرط ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے وضو بغیر نیت کیا تو اس کا وضو صحیح نہ ہوا، اس وضو سے نماز نہ ہوگی۔ ان کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے، امام شافعی کا استدلال خلاصہ بیان کیا گیا یہاں پر۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ الاعمال سے مراد عبادات ہیں مطلقاً ہر عمل نے، مثلا مباح یا گناہ مراد نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ الاعمال سے مراد عبادات ہیں مطلقاً ہر عمل نہیں، مثلا مباح یا گناہ مراد نہیں۔ الاعمال پر الف لام استغراق کے لیے ہے، اس لیے اس میں تمام عبادات داخل ہیں، خواہ وہ مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ۔ اور اگر الف لام جنس کے لیے مانے تو بھی یہی حاصل، اس لیے کہ انما حصر کے لیے ہے۔ نیز مسند الیہ کا معرفہ ہونا بھی مفید حصر ہے، اور جنس کا حصر اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے تمام افراد کا حصر ہو۔ اگر ایک فرد بھی خارج ہوگا تو جنس کا حصہ نہ ہوگا۔ با اتفاق فریقین الاعمال کا مضاف محذوف ہے، کسی خاص مضاف کی حذف پر کوئی قرینہ نہیں، اس لیے مضاف محذوف عام ہوگا، یعنی وجود، حصول وغیرہ۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ کوئی عمل بغیر نیت کے موجود نہیں ہوتا، یہ باطل، اس لیے کہ اذان، قرات، ذکر وغیرہ بہت سی باتوں کا وجود با اتفاق فریقین ہو جاتا ہے۔ تو اب اس حدیث کی صدق کے لیے یہاں معنی مجازی مراد لینا لازم ہوگا، اور یہ معنی مجازی حکم ہے، اور حکم دو ہیں، دنیاوی یعنی صحت و فساد، اور اخروی یعنی ثواب۔ امام شافعی کی یہاں عموم مجاز مراد لینا جائز نہیں، اس لیے بھی یک وقت دونوں مراد نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں صرف ایک ہی مراد ہوگا بنسبت ثواب کے صحت عمل سے قریب تر ہے، اس لیے کہ صحت عمل پر مرتب ہوتی ہے، اور ثواب صحت عمل پر، یعنی صحت کا ترتب عمل پر بلا واسطہ ہے اور ثواب کا بواسطہ، اس لیے صحت مراد لینے کو ثواب پر ترجیح ہوئی۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اعمال ہیں، خواہ مقصودہ ہوں خواہ غیر مقصودہ، سب کی صحت نیت پر ہے، اگر نیت ہے تو صحیح ورنہ فاسد، اس لیے وضو بھی بلا نیت صحیح نہیں۔ تو یہ جو امام شافعی کا استدلال ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب اس کا جواب جو حنفی دیتے ہیں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اس استدلال سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی عبادت نیت کے بغیر عبادت نہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں۔ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بلا نیت کوئی بھی عمل عبادت نہیں، حتیٰ کہ وضو و غسل بھی بغیر نیت عبادت نہ ہوں گے، مگر عمل کا صحیح ہونا اور بات ہے اور اس کا عبادت ہونا اور بات۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے فی نفس ہی صحیح ہو مگر عبادت نہ ہو، جیسے نکاح، اگر بلا نیت طاعت کیا عبادت نہ ہوا مگر شرعاً صحیح ہے،
اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر نیت وضو کیا تو یہ وضو صحیح اگرچہ عبادت نہ ہوگا، اس پر ثواب نہ ملے گا۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ عبادت کی دو قسمیں مقصودہ جیسے نماز، روزے، ان سے مقصود حصول ثواب ہے۔ انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے، اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا، اور جب ثواب مفقود تو فوات مقصود کی وجہ سے اصل شے مفقود۔ دوسری عبادت غیر مقصودہ جو دوسری باتوں کے لیے ذریعہ ہوں، جیسے نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ، ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی بنیت طاعت کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے تو ثواب نہیں ملے گا، مگر یہ ذریعہ وسیلہ ہونے کے اعتبار سے شرعاً صحیح ہوں گی اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور شوافے کی استدلال سے ثابت ہوا تو یہ کہ بغیر نیت وضو عبادت نہیں، یہ ثابت نہ ہوا کہ وہ اس معنی کو صحیح بھی نہ ہوا کہ نماز کے لیے ذریعہ بن سکے۔ یہ اگر عبادت نہ رہا تو کوئی خرابی نہیں، ان کا دوسرا اور اہم مقصد ذریعہ عبادت ہونا باقی رہا، جیسے چلنا کہ بے نیت طاعت مسجد کی طرف چلا تو یہ عبادت نہ ہوا مگر ذریعہ نماز تو ہو گیا۔ اسی طرح غسل طہارت ظاہری جس میں وضو بھی داخل ہے، بے نیت صحیح اگرچہ عبادت نہیں۔ اب اس میں سمپل یہی ہے کہ نماز بغیر نیت کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، وضو بغیر نیت کے کریں گے تو وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ تو مطلب یہ ہوا نماز سے پہلے بھی نیت کریں اللہ کی رضا کی، اور وضو سے پہلے بھی نیت کریں۔ اچھا، احناف کا استدلال لکھتے ہیں مفتی صاحب کے شوافے کے استدلال سے ثابت ہوا کہ چند باتیں انہیں بھی تسلیم ہیں۔ نمبر 1، اعمال سے مراد عبادات ہیں۔ نمبر 2، نیت سے مراد نیت کا شرعی معنی ارادہ طاعت ہے۔ نمبر 3، اور یہاں الاعمال کا مضاف محذوف ہے۔ نمبر 4، اور یہ ضرورتاً محذوف مانا گیا ہے۔ اب احناف کہتے ہیں جو چیز ضرورتاً مقدر مانی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوگی، ضرورت سے زیادہ ماننے میں یہ مفاسد کا فتح باب ہے۔ نیز اس کی حذف پر قرینہ بھی ہونا ضروری ہے، خواہ عقلی، خواہ لفظی، خواہ معنوی۔ تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی بھی عبادت کا ثواب بغیر نیت نہیں، اس پر اجماع ہے کہ کسی بھی عبادت کا ثواب بغیر نیت نہیں۔ نیز اس حدیث کا آخر حصہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت عورت یا دنیا کے لیے ہو اس کی ہجرت اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس پر قرینہ ہے کہ کسی بھی عمل خیر پر ثواب نیت ہی سے ملے گا، بغیر نیت کو ثواب نہیں ملے گا۔ ان دو عقلی اور لفظی قرائن کی وجہ سے یہاں ثواب کا محذوف ماننا ضروری ہے، اور اتنے سے حذف کی ضرورت پوری ہو گئی، اور ثواب حکم اخروی ہے تو حکم دنیاوی یعنی صحت مراد لینا ساکت۔ نیز اگر حکم کو محذوف مانے اور مراد لیں دنیاوی حکم یعنی صحت، تو حدیث کا آخر حصہ اول کے معارض ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر نیت عمل صحیح نہیں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں، اور عامل بری ذمہ نہیں، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلا نیت طاعت صرف حصول دنیا یا حصول عورت کے لیے ہجرت کرنے والے کی ہجرت کو ہجرت فرمایا اور ان کو ادائے فرض سے بری ذمہ مانا، ورنہ لازم آئے گا کہ یہ صحابہ تارک فرض ہو کر فاسق ہوئے، کیونکہ قبل فتح مکہ ہجرت فرض تھی اور صحابہ کل عادل، تو ماننا پڑے گا کہ یہ ہجرت صحیح اور اسے مہاجر بھی ہجرت کے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اس لیے حدیث کی اول و آخر کو تعارض سے بچانے کے لیے ثواب کو محذوف ماننا لازم۔ اب جب کہ ثابت ہو گیا کہ یہاں محذوف ثواب ہے تو حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق نہیں۔ اس جملے کو دوبارہ سن لیں، اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق نہیں۔
بلکہ اب اس کی بھی حاجت نہ رہی کہ اعمال کو عبادات کے ساتھ خاص رکھا جائے، مباحات بھی اگر بنیت اطاعت کیے جائیں تو ان پر بھی ثواب ملے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب یہ مباحات عبادات ہو جائیں گے، مگر یہاں بحث یہ نہیں کہ کیا چیز معال کے اعتبار سے عبادت ہو سکتی ہے، بلکہ گفتگو اس میں ہے کہ جو چیز فی الحال عبادت ہے وہی مراد ہے، یا جو فی الحال مباح ہے اور معال کار عبادت ہو وہ بھی مراد ہے۔ صرف نیت پر ثواب۔ اول حصے میں اعمال، افعال، جو جوارح افعال قلب کو شامل تھا، جس میں نیت بھی داخل ہے، مگر نیت کے لیے نیت ضروری قرار دینے میں تسلسل لازم آتا ہے کہ پھر اس نیت کے لیے بھی نیت ضروری ہوگی۔ اسی طرح یہ سلسلہ غیر متناہی چلے گا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ وہاں اعمال سے نیت خارج ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے نیت کے سوا جملہ اعمال کا حکم فرمانے کے بعد نیت کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی نیت ہی کا ثواب ملے گا۔ اس کی تشریح اس حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا، جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو وہ ایک نیکی لکھو، اور اگر اسے کر لے تو 10 لکھو۔ اس حدیث کو بخاری کتاب التوحید، مسلم کتاب الایمان میں لکھا گیا۔ غزوہ تبوک میں ارشاد فرمایا، مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے، ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، وہ بھی ثواب میں ہمارے شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں تو ثواب میں کیسے شریک ہو گئے؟ فرمایا، اپنی سچی نیت کے بدولت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر اپنی نیت کی بدولت ثواب میں شریک ہیں، اور مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ ملا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ آدمی اگر کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اسی کو دوسری حدیث میں فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آج ہم نے نزہۃ القاری شرح بخاری صفحہ نمبر 228 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیسن میں اس حدیث پاک کی مزید شرح ہم پڑھیں گے اور مزید حدیث بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور اپنی رضا کے لیے علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ شرح میں کچھ عبارتیں ایسی ہیں جو مشکل ہیں، پیچیدہ ہیں، ٹیکنیکل ہیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ گرامر استعمال ہوئی ہے۔ ان عبارتوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہم نے خلاصہ کیا اس حدیث پاک سے، ہم نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، وہ یہ ہے کہ جو عمل کریں گے اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی، عبادت کی کرنی چاہیے۔ ثواب کی نیت سے جو عمل کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے، اس پہ اللہ کی رحمت سے ثواب ملتا ہے۔ اور بغیر نیت کے جو نماز وغیرہ پڑھیں یا کوئی اس طرح کا کام کریں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی آگے مزید حدیثیں مختلف موضوعات پہ، مختلف عنوانات پہ ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی مزید قلب روشن ہوگا، مزید جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے، اور علم کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہوں گے۔ استقامت کے ساتھ عالم کورس اردو میں شریک رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔